ایاز صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیاسی چیلنج سے احسن انداز میں نمٹی ہے تحریک انصاف کی حکومت. اپوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ایک سائڈ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن سلمان صاحب آپ کی نظر میں کیا بہترین کارکردگی ہے 3 سالوں میں؟ خارجہ محاذ پر آپ تعریف کر چکے ہیں اس سے پہلے اس حکومت کی، اسپیشلی افغانستان پر جس طرح سے اس حکومت نے سٹانس لیا ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے کہ کون سے احسن اقدامات ہیں جو 3 سالوں میں اس حکومت نے کیے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جو خارجہ محاذ کی بات ہے یا کشمیر اور افغانستان کی صورتحال کی بات ہے، وہ صرف اس حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے. جو کریڈٹ تھا میں ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کو دیتا رہا ہوں، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار تھا اور ہے. اور جو کسی کا کردار ہوتا ہے وہ کسی سے چھینا نہیں جا سکتا. لیکن یہ حکومت جس بنیاد پر وجود میں آئی تھی، اس نے پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی. اس نے پاکستان کے عوام کی حالت زار میں بہتری کا خواب وہ دکھایا تھا. اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام ان کا ایک عزم تھا. پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خاتمے کی بات کی تھی. تو میرا خیال ہے ہمیں اس تناظر میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس سے جتنی زیادہ توقعات ہوتی ہیں نا، اس سے مایوسی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کے 95% لوگ وہ ہیں جو خود روزمرہ بنیادوں پر کما کے کھاتے ہیں یا وہ سیلریز لیتے ہیں. میرا خیال یہ تو پاکستان میں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا لوگوں کی حالت زار میں بہتری آئی ہے، کیا ان کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے، کیا پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر بے روزگاری کا ایک طوفان ہے. اور جو اس حکومت نے دعوے کیے تھے، خود پرائم منسٹر صاحب کے 6-7 بیانات ہیں، میں یہاں پر وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہو تو پھر کیا حکومتیں کیا ہوتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. لیکن بات یہ کہ جس طرح کی ابھی بات کی گئی ہے، میرا خیال ہر آدمی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. عوام کی حالت زار میں کوئی بہتری نہیں آئی. ان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر 20 سے 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. پاکستان کی نئی نسل کو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت سے بہت ساری توقعات تھیں، وہ توقعات مایوسیوں میں تبدیل ہوئی ہیں. ہر آنے والے سال میں حکومتی ذمہ داران اور کچھ تجزیہ کار کہتے رہے یہ نیا سال جو ہے یہ خوشخبریوں کا سال ہے. اس میں کرونا بھی تو آ گیا، اس نے بھی تو بہت ڈسٹرب کیا. جی کرونا آ گیا. کرونا 2 سال کے بعد آیا ہے. کرونا آیا ہے تو وہ 2 سال اس سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ پہلی میں کارکردگی کی بات. اور اب جو صورتحال ہے دیکھیں، ہمیں وہ جو آپ ایک زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں، زمینی حقائق یہی ہیں کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی آگ ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی. اور میں یہ بات پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے کوئی بندہ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا میں معذرت کر لوں گا، کسی ایک دکان پہ چلے جائیں، ایک ہفتے میں آپ ایک چیز خریدیں اور اگر دوسرے ہفتے میں جا کے اس چیز کی قیمت میں اضافہ نہ ہو، اس میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. اور پروفیسر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. دیکھیں بات یہ کہ معاشی حوالے سے میں نہیں کہتا، یہ پاکستان کے آج کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہتے تھے کہ ان کی معیشت کا بھٹا کیوں بیٹھا، کہ انہوں نے آتے ہی شرح سود میں اضافہ کیا اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کی برآمدات بڑھ گئی؟ اس اعداد و شمار کو چھوڑ دیں. دیکھیں بات یہ کہ عام آدمی کے لیے میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو 2 وقت کی روٹی سے 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں. وہ جو پاکستان کے اندر تعلیم کی سہولتیں تھیں، یونیورسٹیز کے بجٹس پہ کٹ لگے ہیں. اور جو خان صاحب کہتے رہے، میں صرف یہ کہتا ہوں بعض اوقات اگر مجھے ترس آتا ہے تو ان کی اس بات پہ آتا ہے کہ جو وہ دعویٰ کرتے رہے پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے حوالے سے، کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے، اقتصادی بحالی کے حوالے سے اور عام آدمی کی حالت زار میں بہتری کے حوالے سے، وہ سارے دعوے ان کے سامنے سوالیہ نشان پہ کھڑے ہیں. اور ایک اچھی حکومت جو ہم یہاں پر کہتے تھے کہ ماضی کی حکومت وہ چوروں کی ہے، وہ ڈاکوں کی ہے، یہ فرشتوں کی حکومت کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہی ہے کہ یہ 124ویں نمبر پہ ہیں جس پہ آصف زرداری صاحب تھے. اور وہ جو ماضی کی نون لیگ کی حکومت چوروں ڈاکوؤں کی حکومت جو کہا جاتا ہے، ان کے دور میں وہ نیچے لے کے آئے تھے 117 پہ. اور عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ دوبارہ 124 پہ آ گئے کہ یہ آصف زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکومتیں ہمیشہ جواب دہ ہوتی ہیں اور وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں. انہوں نے وہ اس جمہوریت کے ثمرات تک پہنچنے ہوتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے
انہوں نے تو کیبنٹ کا کہا تھا کہ میں پاکستان کے اندر سب سے چھوٹی کیبنٹ رکھوں گا. آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ان کی ہے. اور جن لوگوں کو ماضی کے اندر وہ چور ڈاکو اور جن کو کہتے رہے کہ جی میں ان کو خدا نہ کرے کہ مجھے ان جیسی سیاست کرنی پڑے, وہ ساری جنرل مشرف کی کابینہ ان کا حصہ ہے. اور پھر آ جائیں قرضوں کی بات. دیکھیں اگر میرے سے کوئی یہ پوچھے کہ ان کی حکومت ان نتائج اس صورتحال سے کیوں دوچار ہوئی, تو عمران خان صاحب نے بڑی سیاسی حقیقت کا مظاہرہ کیا تھا یہ کہہ کے کہ IMF کے پاس جانے سے میں خودکشی کر لینا بہتر ہوگی. آج جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ اعداد و شمار دے رہی ہیں, صرف 3 چیزوں کے اعداد و شمار آپ بتا دیں کہ پچھلے 1.5 ماہ کے اندر پیٹرول, بجلی اور آج کے اخبار آپ کے پاس پڑا ہے, آج کے اخبار میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور IMF ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے عام آدمی کو نچوڑ کے رکھ دیں. پاکستان کی اشرافیہ پہ ہاتھ پڑا ہے. پاکستان جن کو کہتے تھے چور اور ڈاکو, پاکستان کے سارے بڑے مافیاز آج اس حکومت کے اندر موجود ہیں. کتنے لوگوں کو انہوں نے باہر نکالا. اور ایک اور بات, چونکہ یہ انسانی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ادویات کی قیمتیں 350 سے 400% اضافہ ہوا ہے, اور آج لوگ دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں, کوئی جواب دہ نہیں ہے. تو اس طرح کی حکومت نام کی جمہوری ہو سکتی ہے, وہ کام کی جمہوری نہیں ہے. اور خان صاحب سب سے زیادہ مورد الزام اس لیے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ایک خواب دکھایا تھا اور وہ خواب جھوٹا ثابت ہوا. لیکن یہ حکومت اس بات کا اعتراف کریے کہ مہنگائی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پر قابو پائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں 3 سالوں میں حکومت مضبوط ہوئی, اپوزیشن کمزور ہوئی, نیا پاکستان کا سفر کہاں تک پہنچا؟ دیکھیے, جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت ہمیں اس وقت زیادہ مضبوط نظر آتی ہے بنسبت پچھلے سال کے, یعنی ستمبر اکتوبر 2020 اور آج کا اگر پاکستان دیکھیں, حکومت ہمیں زیادہ بہتر حالت میں نظر آتی ہے. لیکن جو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے 3 سال کا, میں اسے مکس ٹریک ریکارڈ کہوں گا. کچھ ایریاز میں کچھ باتیں اچھی ہوئی ہیں اور کچھ ان کی پرابلمز ہیں جن کو میں بڑے کوئکلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. دیکھیے, سب سے بڑی جو کارکردگی میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی ہے وہ کرونا کو ڈیل کرنا ہے. کرونا بہت بڑا چیلنج تھا اور اس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت نے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کیا ہے. خاص کر جو یہ کانسیپٹ تھا نا کہ لمیٹڈ جو ہے وہ لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ جو تصور تھا یہ بہتر طریقہ کار تھا, اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی کرم ہوا کہ بچت ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کرونا انہوں نے اچھا جو ہے وہ مینیج کیا ہے. اس کے علاوہ 2 اور سیکٹر ہیں جن میں ہمیں پرفارمنس کچھ نظر آتی ہے. ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے, اس میں کچھ پرفارمنس کی بہتری نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن بزنس ہے ان کو کافی رعایات دی گئی, جس کی وجہ سے تعمیراتی سیکٹر جو ہے انہوں نے کچھ پرفارم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ بھی کافی جو ہے ہمیں جاتی ہوئی نظر آئی ہے. اور پھر جو پازیٹیو سائیڈ میں جو ہمیں لانگ ٹرم چیز نظر آتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں 24 بلین سے تھوڑے سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, اس میں قرضے بھی ہوتے ہیں شامل, 24 بلین ہیں. اور اس اماؤنٹ پہ پاکستان کے فورن ریزرو میرا خیال ہے پچھلے 12-14 سال میں نہیں پہنچے. جنرلی ہمارے ریزرو جو تھے نا وہ 16 اور 17 بلین کے درمیان رہا کرتے تھے. اب 24 ہے, ابھی کچھ عرصے میں یہ تھوڑے سے اور اوپر جائیں گے کیونکہ کچھ پیسے مل رہے ہیں پاکستان کو اسی مہینے کے اینڈ پہ. ایک یہ ہے. اس کے علاوہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ شارٹ ٹرم ریلیف میجرز ہیں, یعنی لانگ ٹرم نہیں ہیں, وہ شارٹ ٹرم ریلیف میجرز دیے ہیں. مثلا ہیلتھ کارڈ ہے, ریلیف میجرز ہے. احساس پروگرام نے خاص کر کرونا کے دنوں میں بہت اچھا لوگوں کو ریلیف دیا ہے. احساس پروگرام ایک اچھا ہے, لیکن یہ ٹیمپریری ریلیف ہے. یہ پناہ گاہوں کا جو ہے یہ بھی ایک ٹیمپریری ریلیف ہے. جو کمیاں ہیں ہمیں جو اس میں نظر آتی ہیں وہ جو ابھی بات کر رہا ہوں اس سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کا لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہم پہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے. دیکھیے, ہیلتھ کارڈ دینا بڑی اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے, لیکن ہیلتھ کارڈ تو کل حکومت بدل گئی, ہیلتھ کارڈ زیرو ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, گورننس کے معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 3 سال میں؟ ابھی آتا ہوں گورننس پہ. اب آپ آ جائیے, ایک تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم سوشل اکنامک پالیسیز میں بہت کمزوریاں ہیں, جو ٹائم نہیں ہے جس سے بات کی جائے. اب آئیے گورننس کے ایشو.
गवर्नेंस के इशू की जो प्रॉब्लम है वो है लीडरशिप क्राइसिस। देखिए लीडरशिप क्राइसिस ये है कि डिपेंडेंस इमरान खान पे इतनी है कि उसके अलावा हमें कोई नजर ही नहीं आता पार्टी के अंदर। देखिए असल गवर्नेंस को अगर आपने इंश्योर करना है तो वो जो प्रोविंसेस आपके पास है, मतलब पंजाब पीटीआई के पास है, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के पास है, और वहाँ बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, तो हमें यहाँ दो सूबों में जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है वहाँ हमें पार्टी के लेवल पे भी और हुकूमत के लेवल पे भी हमें क्राइसिस ऑफ लीडरशिप नज़र आता है। इसलिए गवर्नेंस पुअर है। क्योंकि गवर्नेंस ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर करता है काम ये, लेकिन उसको सेंस ऑफ डायरेक्शन देना, उसको लीडरशिप प्रोवाइड करना वो बड़ी अहम है, और लीडरशिप का हमें फुकदान हमें यहाँ पे नज़र आता है। दूसरा फेलियर जो इस गवर्नमेंट के, या जो चीज़ें गवर्नमेंट को अब तवज्जो देनी चाहिए वो है प्राइस मैनेजमेंट। देखिए प्राइस मैनेजमेंट में बार बार मैंने इस प्रोग्राम में कहा है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ हुआ ये है कि मार्केट फोर्सेस को आप मोनोपोली बड़ी आसानी से क्रिएट कर लें। आपके कोई चीज़ बेचते हैं, आप 4-5 साहूकार, 4-5 जो मिडल मैन है इकट्ठे होकर फैसला कर लेंगे कल हमने 15% प्राइस बढ़ानी है, बढ़ जाएगी, इसलिए कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती। तो इसलिए मेरे नज़दीक हुकूमत का काम है कि वो मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करे। अच्छा, और आखिरी फैक्टर जो हमें इसमें क्राइसिस नज़र आता है, ये गवर्नमेंट नाकाम रही है अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अलग-अलग करने में। ये अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हमें बड़ा वाज़े ओवरलैप नज़र आता है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस का वही हाल हुआ है जो इससे पहले हम अयूब के दौर में देखते रहे, ज़ियाउल हक के दौर में देखा और अयूब से पहले के दौर में।